کتاب الاسراء، اور ابھی ہم اس میں کتب شریعت کا جو ہے مقام کرسی پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ جہاں ہم نے ختم کیا تھا تو اس سے آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہر اشارے اس کے دو رخ شیخ بتاتے ہیں کہ آپ ایک رخ کو دیکھیں اور پھر دوسرے کو دیکھیں، اور دونوں سے آپ اپنے آپ کو بیلنس کر لیں۔ مطلب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک جلال کا رخ ہے اور ایک جمال کا رخ ہے، اور پھر بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ کمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ جلال اور جمال کو آپ نے دونوں میں ایسے بیلنس کر لیا کہ ایک کمال ہو گیا۔ اصل میں نا شیخ اکبر نے جو اپنی بڑی تفسیر لکھی تھی نا، تفسیر کبیر کے نام سے، وہ کہا تھا جی میں نے 95 جلدوں میں لکھی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ہر آیت کے ہر لفظ کے یہ تینوں رخ بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک رخ پہلا جلال والا جس میں مطلقاً حق کی بات ہوتی تھی، اس میں دوسرا رخ جمال والا جس میں عبد کی بات ہوتی تھی، اور پھر ان دونوں کو جمع کرتے تھے رخ کمال میں، جس کو انہوں نے کمال کہا، اور اس کو کہتے ہیں یہ برزخ ممدی ہے۔ اس میں وہ پھر عبد اور رب کو جوڑ کے جو نہیں ایک جامع بات کرتے تھے۔ تو لیکن یہ تفسیر جو ہے، یہ تفسیر نہ مل سکی، گم گئی، آپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، چوری ہوگی، جو بھی کہہ لیں، یعنی کہ اس کا کوئی ایک نسخہ بھی آج دنیا میں ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ لے اور پڑھ لے۔ اور جتنے بھی شیخ کے پڑھنے والے ہیں سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ تفسیر اگر ہمیں کہیں سے مل جائے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ویلیو اتنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی پچھلے دنوں جب ہم لاہور گئے، بلکہ لاہور جانے سے بھی پہلے، تو شیخ احمد محمد علی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں شیخ اکبر کے منہج پر میں اب خود تفسیر لکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، اور میں ابھی وہی تفسیر لکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے لکھی تھی۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ہر آیت میں وہی پہلے جلال والا رخ لکھوں گا، پھر جمال والا لکھوں گا، پھر کمال والا لکھوں گا۔ تو میں نے کہا جی یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اگر اسی بہانے ہمیں شیخ کی تفسیر مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی میرا پہلے ارادہ تھا، میں نے کچھ مطلب سورہ بقرہ کی یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے لکھی، لیکن بس پھر وہ میں ٹھنڈا پڑ گیا، اور میں مطلب ہوتا ہے نا بندے کو تھوڑا سا جوش دلایا جائے نا تو تھوڑا سا اس میں بھی جذبہ باقی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ لازمی یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ تفسیر لکھیں، باقی جو بھی اس کی کام ہوگا فارمیٹنگ کا، ایڈیٹنگ کا، پرنٹنگ کا، وہ سارا ہم کر لیں گے، لیکن آپ اپنا ابتدائی کام یہ لازمی کریں، کیونکہ یہ جو تفسیر ہے نا یہ تو ایک تو شیخ کے منہج پر اور اس طرح سے یہ تو وہ پھر انہوں نے نا مجھے اس کے شروع میں تو پہلے دن صرف بسم اللہ کی بھیجی، کہتے ہیں جی میں نے بسم اللہ کی لکھی ہے تو آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کو پڑھا تو واقعی مطلب اس قابل تھی کہ وہ تفسیر جو ہماری روایتی تفاسیر ہے نا وہ اس میں سے کسی بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتی تھی، نہ وہ تفسیر بالقرآن تھی، نہ وہ تفسیر بالروایت تھی، یعنی کہ اس میں حدیث اور آثار اور واقعات، نہ وہ تفسیر تاریخ کے والے سے تھی کہ اس میں تاریخی چیزیں ہوں گی، نہ وہ تفسیر اشاری تھی کہ جیسے صوفیاء کی تفسیر ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی بھی ایک لفظ آیت لے کے اس میں سے اشارہ کرتے ہیں جس میں اس طرف اشارہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ تفسیر جو آپ لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، مطلب یہ تو زندگی میں کبھی ہم نے اس طرح کا سوچا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، کسی نے لکھی ہی نہیں، یہ تو بالکل ہی ایک نرالا ہی انداز ہے۔ تو یہ کن بندوں کے لیے، مطلب کون اس کو پڑھے گا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ تفسیر ایسی تھی کہ ہم جیسا بندہ تو اس کو پڑھ کے بھی نا بس ہو سکتا ہے کہ 100% میں سے کوئی اکا دکا چیز ہی ہماری سمجھ میں آئے، اور باقی تو اس طرح اوپر سے گزر جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اہل تحقیق جو نہیں ہے ان کی تفسیر یہ جو ہے قرآن کی وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ہی لکھتی ہیں، لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں شاید، تو پھر اس وجہ سے کوئی اتنی مطلب اس طرح سے ہے نہیں۔ لیکن اس میں جب وہ پھر میں نے پڑھی نا کہ کس طرح مطلب اب بسم اللہ ہے نا تو بے سے شروع کریں گے، پھر اسم کا، پھر اللہ کا، پھر رحمان کا، پھر رحیم کا، پھر ہر لفظ کی 3، یعنی کہ بے اگر جلال میں ہوگا تو کیا معنی دے گا، جمال میں کیا معنی دے گا، اور کمال میں کیا معنی دے گا۔ اس سے یہ ہے نا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ وہ ایک دونوں ذوق ملتے رہتے ہیں، مطلب وہ میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے لیکن وہ اتنی زبردست ہے کہ بندہ اس پہ نا وہ پڑھے اور پھر تفصیل سے اس پہ گھنٹوں جو نہیں ہے وہ اس پہ تھوڑی سی بات کرے، کیونکہ وہ ایسی نہیں ہے کہ بندہ فوراً سے پڑھے گا کہے گا مجھے سمجھ میں آ گئی، وہ ایک لفظ کے اندر جو نہیں ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہے اور اس کی حقیقت کے مطابق۔ تو میں نے بسم اللہ کی پڑھی، تو پھر جب ہم لاہور گئے تو انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ کی بھی بھیج دی پوری، انہوں نے کہا جی سورہ فاتحہ کی بھی پوری ہوگی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں چونکہ بسم اللہ تو ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ نارمل ہے، بندے نے پہلے بھی وہ شیخ کے کلام میں اور کئی چیزیں وہ پڑھی ہوتی ہیں تو وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں،
لیکن سورہ فاتحہ میں کی تو پھر وہ ہر اسم کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ ایاک نستعین میں کیا چیز ہے بندے کے لیے، کیا چیز ہے رب کے لیے، اور کیا چیز ہے جامع کے لیے، پھر اہدنا الصراط میں کیا چیز ہے، مطلب ہر چیز کا وہ بتا رہے ہیں، تو وہ بڑی زبردست ہے۔ تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ جس طرح یہاں پر شیخ دونوں رخ بتا رہے ہیں نا، لیکن کمال والا رخ نہیں بتا رہے، وہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے، جلال اور جمال تو بتا رہے ہیں، تو کمال جو نہیں ہے وہ پھر آپ نے اس جگہ پہ تو خود ہی نکالنا ہے، لیکن اس تفسیر میں جو نہیں ہے وہ تینوں رخ انہوں نے بتائے ہیں، اور وہ بڑی زبردست ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگر وہ مکمل کریں تو ہم بھی انشاءاللہ اس کو عربی میں چھاپیں گے، لیکن یہ ہے کہ بڑی زبردست وہ چیز ہوگی کہ اگر وہ مکمل ہو۔ اچھا جی، اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اس پہ اپنے مالک کے نام سے پہلے اپنا نام مت لے، یہاں سے میرے خیال میں آج ہم نے شروع کیا ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں اسماعیل ابن سعودکین لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ اور امام رضی اللہ عنہ کو اس کی شرح میں جو فرماتے سنا وہ یہ ہے، کہتے ہیں اس بارے میں سنت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کلمہ توحید میں کیسے پہلے لا الہ الا اللہ آیا ہے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، تو یعنی کہ اللہ کا ذکر جو نہیں ہے وہ پہلے ہے اور رسول کا ذکر جو نہیں ہے وہ اس کے بعد میں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ میرے خیال میں حضرت سلیمان کا ہی وہ چل رہا تھا نا، تو یہ حضرت سلیمان کے حوالے سے اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ٹھہرے میں نے آیت لکھی ہوگی، اس آیت میں انہوں نے نا اپنا نام پہلے لیا تھا، 34 نمبر ہے خط جو لکھا تھا، ٹھہرے ایک نمبر سلیمانی نیچے لکھا ہوا، حاشیے میں عربی میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے اور رسول کا نام بعد میں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر خط شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شیخ اکبر نے نا فصوص الحکم میں اس پہ بات کی ہوئی ہے پوری کھول کے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا ذکر ہے نا کہ انہ من سلیمان، یہ اس خط میں نہیں لکھا تھا، یہ ویسے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، شروع وہ بسم اللہ سے ہی ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر وہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ علت، کہ وہاں یہ علت کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب فصوص میں جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے کہ خط، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، لیکن خط جو شروع ہو رہا ہے وہ بسم اللہ سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ تو علت یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مفسرین نے ان پر یہ اعتراض کیا نا کہ جی یہ تو انہوں نے اپنا نام پہلے لکھ دیا اور اللہ کا نام پیچھے کر دیا، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات اصل میں ہے نہیں۔ اچھا جی، آگے کیا کہتے ہیں دوسرا؟ اچھا، اس میں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اپنا نام پہلے لے کہ یہ اتباع کی جانے والی شریعت ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو نے اتباع بھی نہ کی۔ تو اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ لوگ، جس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لیا، تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ والی بات ہے تو وہ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جو بھی اگر کوئی ان کا فعل تھا تو یہ ان کی سنت ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا ادب آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ جی اس دور میں، اس شرح میں، اس وقت کے حساب سے اگر کوئی معاملہ اس قسم کا تھا، آج کل تو اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا وہ فصوص میں شیخ نے کی ہے، کیونکہ یہ تو پہلی کتاب ہے نا، فصوص تو آخری کتاب ہے، تو انہوں نے وہ جو کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جی ہاں کلیئر کی ہے کہ ایسی کوئی بات بیسیکلی تھی ہی نہیں۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چل رہی ہیں، کہتے ہیں جی اس بادشاہت کی تمنا مت کر جو تیرے بعد کسی کو سزاوار نہیں۔ اب یہاں پر جو دو مطلب ہوئے نا، ایک یہ کہ اس بادشاہت کی تمنا مت کر جو تیرے بعد کسی کو سزاوار نہیں، بلکہ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بادشاہت کی تمنا کر جو تیرے سوا کسی کی نہیں، کہ ایسا کرنے میں تو اپنے آقا کی صفات سے متخلق ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوگی، ایک بادشاہت، اس بادشاہت کی تمنا نہ کرنا جو تیرے سوا کسی کے لیے نہ ہو، اور دوسرا اس کی تمنا کرنا کہ جو تیرے سوا کسی کی نہیں ہے۔ تو اب اس کے جو معنوی طور پہ یا اس کے جو مطلب ہے نا، وہ جو شیخ ادھر بتا رہے ہیں، ٹھہرے میں ان کا بھی دیکھ لوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں بادشاہتیں دو ہی ہیں، ایک حق تعالیٰ کی بادشاہت ہے کہ جو مالک الملک ہے، جو اصل بادشاہت ہے، اس کی تمنا مت کر، ربوبیت جس کو کہتے ہیں، جو تیرے سوا کسی کے لیے، یعنی کہ تو خود جو ہے وہ اس بادشاہت میں آ کے لوگوں کے اوپر حاکم یا ان کا آقا یا سردار یہ نہ بن جا،
کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو جو تیری اپنی جو بادشاہت ہے نا اس کو تو چھوڑ دے گا. بلکہ اور کہتے ہیں نا اسے اللہ کہ یہ سب اللہ کی، بلکہ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر تجھے ملے بھی صحیح وہ بادشاہت ربوبیت والی تو اس کو اسی کی طرف لوٹا کہ جس نے تجھے وہ دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس بادشاہت کی تمنا کر جو تیرے سوا کسی کی نہیں، جو کہ عبودیت ہے. ہاں وہ معبود ہے اور آپ عبد ہے. تو آپ اپنی عبودیت والی بادشاہت میں ہی رہیں. تو یہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں اور اس کو جو نہیں ہے اس کی جتنی بھی، اگر آپ نے آپ کو کچھ دیا بھی ہے تو اس کی طرف وہ سب کچھ لوٹا دیں. کہ ایسا کرنے میں تو اپنی رب کی صفات سے ہوگا. رب کی صفات یہ ہے کہ رب ایک چیز قبول کرتا ہے، ربوبیت. دو چیزیں قبول نہیں کرتا. انسان دونوں چیزیں قبول کرتا ہے. ذاتی تو اس کی عبودیت ہی ہے لیکن وہ ربوبیت بھی قبول کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے رب نے ایک چیز قبول کی ہے نا، تو بھی دوسری چیز کو چھوڑ دے اور وہ ایک والا ہی بن جا، عبودیت پہ ہی اپنے پکا ہو جا کہ یہی تیرے لیے بہتر ہے. شیخ احمد محمد علی کا قول اس دن آپ نے شیئر کیا تھا، سرداری والا. ہاں یہ اسی کے، یہ پورا یہ اس کی شرح ہے، پورا وہ قول اس کی پوری شرح ہے. بالکل. وہ آپ پڑھ کے سنو. ہاں وہ پڑھ کے سنا دیں، بلکہ میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں. وہ اس کی پوری شرح ہے. جی بھائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تجھے اہل خانہ، میدان عمل یا دیار علم میں سے کسی بھی قسم کی سرداری دے کر آزمائش میں ڈالے تو اپنی نیت کو اس طرح پاک رکھ کہ تیرا شیوا بندگی ہو، نہ کہ دعوی خدائی، دعوی آقائی، عبودیت ہو نہ کہ ربوبیت، اور تیرا کردار خادمانہ ہو نہ کہ حکمانہ. ہاں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے دل کے نہا خانے میں یہ دعا کر، اے میرے معبود میری سرداری کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنا، نہ کہ نفسانی خواہشات کی غلامی کا. جن لوگوں کی ذمہ داری تو نے مجھے سونپی ہے ان کا حق ادا کرنے میں میری دستگیری فرما، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ان برگزیدہ پیشواؤں میں شمار فرما جو تیرے حکم سے ہدایت کا نور بانٹتے ہیں، نہ کہ ان گمراہ رونماؤں میں جو گمراہی اور ہوائے نفس کے پیروکار ہیں. بالکل ایگزیکٹ اس کی شرح ہے. ایک ہی بات ہے دونوں کی. بالکل مطلب کہ نا کہ پن پوائنٹ جو کہہ رہے ہیں وہ یہی بات ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ بساط آرا ہو. بساط آرا کا مطلب ہوتا ہے کہ محفل میں بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا. بساط آرا ہو اور لوگوں کو ان کے شور و غل میں رہنے دے. ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں کرنے دے. سادہ لفظوں میں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ تو اپنے حساب سے جس طرح چل رہے ہیں، آپ کسی کو کیا بتائیں گے، کیا کسی کو گائیڈ کریں گے. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ہی چلتا ہے. آپ بس ان سے ملاقات رکھیں اور جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کہ حکیم بن، اس کا لکھا ہے حکیم بن، کن حکیمن ولا توتے الحکمت غیر اہلہا. یعنی کہ بساط کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا تو پھر آپ ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ بتائے گا، آپ اس کو کچھ بتائیں گے، وہ آپ سے پوچھے گا، آپ کوئی نہ کچھ جواب شواب کچھ نہ کچھ تو مطلب اس کو گائیڈ کرنے کی یا اس کو مشورہ جو بھی آپ کہہ لیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا انٹریکشن آپ کا. تو کہتے ہیں ایک تو یہ صورت ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اگر تیرے سے پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ نہ لے بس، لیکن ان سے اپنا ایک تعلق رکھ. اور دوسری صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ بساط لپیٹ لے، یعنی کہ لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے. انبساط سے نکلا، یعنی کہ یہ جو تجھے ظاہری طور پر ان سے ملتا ہے اور تیرا ایک دل لگا ہوتا ہے نا، دل لگی جس کو کہتے ہیں. ہاں دل لگی، ہاں دل خوش کرنا یا دل لگی. اس دل لگی سے نکل اور انقباض کی طرف آ جا. انقباض کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تو تنہائی میں ہوگا تو پھر تو ہوگا اور تیرا رب ہی ہوگا، تو تیسرا کوئی نہیں ہوگا. تو تیرا یہ جو دل لگا ہوا ہے نا لوگوں سے، اس سے بھی تجھے کسی صورت میں جو ہے وہ نکلنا ہے. تو یہ جو نہیں ہے یہ جلال والا رخ ہو گیا ہے، اور وہ جو پہلا تھا نا کہ لوگوں سے ملنا جلنا وہ جمال والا رخ تھا. اور کمال والا یہی ہے کہ اب آپ اس دونوں کو جو نہیں ہے بیلنس کر لیں، حکمت کے ساتھ بیلنس کر لیں آپ ان دونوں. محراب کو لازم کر، تو بغیر حساب کے رزق پائے گا. اب یہ دیکھیں کیا زبردست بات کی ہے. محراب کا مطلب یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. محراب جب نماز پڑھی جاتی ہے نا تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی پہ فوکس کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم میرے سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. تو یہی چیز ہے کہ جی تو بغیر حساب کا رزق پائے گا. 3 نمبر راشی میں کہتے ہیں محراب سے مراد عبودیت ہے، یعنی حق کے ساتھ تعلق بنا، تجھے بغیر حساب کے رزق ملے گا. اگلے اس کے جلال، اب یہ جمال ہے. جلال میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی سبب کے حصول کے لیے محراب کو لازم مت کر. اگر تو نے رزق ہی لینا ہے
تو پھر عبادت کا ڈھونگ تو نہ کر. 2 نمبری نہیں کرنی. نہیں, اگر تو رزق اس سینس میں لے رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں یا اس پہ فوکس اس وجہ سے کروں کہ وہ مجھے دے گا, تو اس کو تو نے سبب بنا دیا نا. یعنی یہ جو تیری عبادت کو تو نے سبب بنا دیا, حالانکہ عبادت سبب نہیں ہے نا, یہ تو حکم ہے اور یہ تو ذاتی ہے اس کے لیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو اپنی ذات سے اس کے سامنے سر جھکا بغیر کسی طلب کے. تو جب بیچ میں تو نے طلب رکھی ہے نا, تو وہ اس توحید کو عیبدار کر رہی ہے. اسی لیے تو کہا نا بلکہ اسے توحید کی سیڑھی بنا, کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ واحد معبود ہے اور تو جو نہیں عبد ہے. اب بیچ میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا, تو مجھے یہ دے گا تو پھر میں تو نہیں. وہ بیچ میں جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک والی کہانی نہیں ہے, وہ پھر تیری توحید جو نہیں ہے اس پہ ضرب لگ رہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی توحید, یہ جلال والا رخ ہے کہ توحید پہ اپنی فوکس کر. اور ٹھیک ہے ادھر بھی تو کرتا ہے تو رزق تو اسی نے تجھے دینا ہے. پھر اب ان کو بیلنس کر لیں. ہر وقت درخت کے تنے کو مت ہلا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا جب انہوں نے پیدائش سے پہلے درخت کو اٹھایا تو پھر کھجوریں گری, کہ یہ ناپسندیدہ ہے. ہر وقت کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے تو خاص وقت میں لایا نا. تو درخت تو اس وجہ سے لایا تھا کہ وہ اس موسم کی بھی وہ کھجوریں نہیں تھیں, یعنی کہ بغیر موسم کے ایک معجزاتی اور کراماتی طور پہ وہ کھجور پک کے گری نا. تو کہتے ہیں ہر وقت ان چکروں میں نہ لگا رہے, کراماتوں کو موجزوں کے پیچھے نہ, کہ میرا سارے کام ہی موجزے کراماتوں سے ہی ہوئے. جس طرح زیادہ تر لوگ پیروں کے پاس دعا کرانے جاتے ہیں کہ تسی دعا کرو ساڈا یہ کام ہو جائے ساڈا. تو ہر وقت وہ تنے کو لانے کی کوشش کر رہی ہے نا اسی کو, کہ معجزاتی طور پہ کام ہو, محنت تو نے کچھ کرنی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے. اچھا اب دوسرا کہہ رہے ہیں تنے کو ہلا کہ یہی مراد ہے, یہی اہل باطل اور الحاد پر دلیل ہے. اب یہ جو پہلا تھا نا, یہ میرے خیال میں اس کا جمال تھا کہ جلال تھا, پتہ نہیں, یہ نہ ہلانے والا جلال تھا. یہ جلال تھا کہ ان کے حق تعالیٰ کی طرف, حق کی طرف جب تو نے فوکس کرنا ہے تو پھر یہ. اور دوسرا تنے کو ہلا, یعنی کہ ان معجزات, ان کرامات, ان غیر فطری عادات, ان خرق عادات کے اوپر بھی بھروسہ کر, ان کو بھی آزما کہ یہ بھی کچھ ہوتی ہیں دنیا میں. یہی اہل باطل و الحاد پر دلیل ہے. تو اب نیچے اس حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جی ہر وقت کرامات سے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کر. ٹھیک ہے, تو پہلا ہو گیا. صرف نبی اور رسول کے لیے اہل باطل پر اتمام حجت کے لیے ایسا کرنا اللہ کو ناپسند نہیں. اور اگر تو بھی اس لیول پہ, اس کی وجہ یہ نا کہ جب وہ کیا تو وہ اشارہ یہ تھا کہ اگر کھجور بغیر موسم کے, بغیر اس کے وہ کھجور پک کے گر سکتی ہے, تو حضرت مریم کا بچہ بھی ہو سکتا ہے پھر. تو وہ آگے انہی کا ہی بچہ ہوا تھا, حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہی تھی نا. تو وہ اگر جو لوگ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تو وہ یہ بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ ادھر تو یہ بھی چیز ہو گئی ہے لیکن امپاسبل ہے. تو صرف ایک حضرت عیسیٰ کی ولادت ادھر نہیں تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل باطل اور اہل الحاد پر وہ کھجور پک کے گرنا دلیل تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے جی 3 تاریک راتوں میں رہ, اس کے بدلے تجھے 3 روشنیاں ملیں گی. اور آگے, اور اگر تو 3 مواعید میں ٹھہرا تو تو نے خوشی اور غم کو پار کیا. یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 3 تاریک راتیں کیا ہیں. اچھا, یہ شیخ جو اسماعیل ابن صدقین ہے نا, انہوں نے راتوں کو اس طرح سے جوڑا ہے کہ چاند کی جو نا 3 راتیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ روشن ہوتی ہیں, 13ویں 14ویں 15ویں, یعنی کہ اس میں پوری اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو کافی چیز مطلب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے سب کچھ بھی. لیکن اس کے جو الٹ 3 راتیں ہوتی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں کہ جب چاند بالکل ہی سمجھ لے ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک رات تو نظر نہیں آتا, اور اگلی رات جو نہیں ہے پھر تھوڑا سا جو نظر آتا ہے. تو یہ 3 راتیں جو نہیں ہیں 3 کے مقابل ہیں. ایک 3 روشن راتیں ہیں کہ جس میں ہر چیز روشن ہے, اور ایک 3 تاریک راتیں ہیں کہ جس میں ہر چیز اوجل ہے. تو انہوں نے اس کو جوڑا ہے کہ جی جو روشن راتیں ہیں وہ اسم ظاہر سے ہیں, اسم ظاہر کی تجلی آپ اس کو کہہ لیں, اور جو وہ ظاہر کی طرف, یعنی کہ دیکھیں نا جب رات میں بھی ہر چیز روشن ہوگی تو تجھے آسانی سے ہی نظر آ رہا ہے, حالانکہ رات تو استعارہ ہی غیب کا ہے. تو غیب بھی تیرے لیے جب ظاہر ہو گیا تو یہ 3 روشن راتیں تھیں. اور 3 تاریک راتیں وہ ہیں کہ جب غیب تیرے لیے غیب ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نہیں ہے یہ ایک ظاہر کا اشارہ ہو گیا, اور دوسرا جو ہو گیا وہ باطن کا اشارہ ہو گیا. کہتے ہیں اگر تو 3 مواعید میں ٹھہرا تو نے خوشی اور غم کو پار کیا. اب 3 مواعید کون سی ہیں تاریک راتوں کی, تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں. اچھا دیکھیں, مواعید کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے. کہتے ہیں جی مواعید الثلاث سے مراد ہے ایک عالم شہادت,
دوسرا ہے جناب عالم اوسط یا عالم برزخ، اور تیسرا ہے جناب عالم ملکوت۔ کہتے ہیں کہ اگر تو ان تین یعنی کہ چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے کہ عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ملکوت تک تیری رسائی ہو جاتی ہے، تو پھر تو جو یہ مقام خوشی اور جو غم یعنی کہ ایک دنیاوی لیول کی جو ہے تو اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ عالم شہادت کا تو عالم شہادت تو یہی ہے نا، ہر دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں نا ہمیں پتہ ہوتی، کیونکہ ظاہر کے طور پہ ہم اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جتنی کوئی ہمیں سمجھ آ رہی ہاں۔ ہوتی ہے وہ اس حساب سے ہم روز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر وہ نظر آ رہا ہے۔ نہیں، لیکن اتنی حقیقت ہمیں نہیں پتہ نا، ہمیں ایک عالم کے بھی ایک جزوی طور پہ ہم ادراک کر رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ یہ عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ملکوت یعنی کہ جو عالم وہ حقیقت آپ کے حساب سے اس کو کہہ لیں، تو پھر وہی بات ہے، کہتے ہیں جی یہ بات بالکل اسی طرح یہ جیسے بایزید بستامی نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا حال ہے، اس طرح سے پوچھا گیا یا کئی فام سی کہ آج صبح، تو انہوں نے کہا جی میری تو نہ صبح ہے تو نہ میری شام ہے۔ اور ایک قول جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے فن اليوم لا اضحك ولا ابكي، کہ آج تو نہیں، نہ میں ہنستا ہوں نہ میں روتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کا جو جھمیلا ہے نا، یہ ٹینشنیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے بندہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جب اگر بندہ ان تین مواعد یعنی ان تین عوالم تک اگر بندہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے، اس کی رسائی ہو جائے اور اس کا ادراک کر لے، تو پھر یہ جو دنیا کا جھمیلا ہے اور یہ جو ٹینشنیں ہیں اور سب کچھ ہے، اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ اگلا ہے جناب اپنا معاملہ آسمان والے کے حوالے کر، تو اسماء کے معالم کا پتہ پائے گا۔ اور دوسرا رخ ہے اپنا معاملہ کسی کے حوالے مت کر کہ تو دوسرا نہیں اور تجھے تکرار محجوب نہ کرے۔ اب اس کا 5 نمبر حاشیہ ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ابن سبکین نے لکھا کیا ہے۔ انہوں نے تو دوسری سینس میں کہا ہے کہ جی دیکھ، چونکہ تیری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح سے ذات نہیں ہے، وجود نہیں ہے، تو تجھے تو وجود ہی حق تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس صورت میں تو تیرا بھروسہ ویسے ہی اس کے اوپر ہے، تو اپنا خود تو کچھ کر ہی نہیں نہ سکتا، کہ کرتا تو تب کہ تیرا اپنا کوئی ذاتی وجود ہوتا، تو کسی کا محتاج نہ ہوتا، پھر تو اپنی مرضی سے اپنے مطابق جس طرح سے اپنے آپ کو چلاتا۔ اب تو نہ زندہ ہو سکتا ہے خود، نہ تو مر سکتا ہے، تیرا معاملہ پہلے ہی کسی کے ہاتھ ہے، تو اپنا منع تو نے کسی ہاتھ کرنا کیا ہے۔ یہ ابن اسماعیل ابن سعودکین نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں دوسرا کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ کسی کے حوالے مت کر کہ تو دوسرا نہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ اسی کا ہی لکھا ہے، انہوں نے دوسری سینس میں کی ہے، لیکن ہم کسی اور طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اپنا معاملہ جو نہیں ہے وہ تو ہے بھروسہ کرنے کی بات ہے، کہ اپنا معاملہ دیکھیں نا، یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کی یعنی ثابت ہے جس کا آپ کو علم ہے یا ادراک ہے یا پتہ ہے کہ آپ کے معاملات کیا ہیں، اور دوسرا رب تعالیٰ ہے کہ جس نے آپ کو وجود دیا ہے، جو آپ کا خالق ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی عین جو نے خود سے تو وجود پا نہیں سکتی تھی، تو حق تعالیٰ نے ہی سب کچھ کیا۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی عین کے جو بھی تقاضے ہیں ایٹ دی اینڈ حق تعالیٰ چاہے گا، تو تبھی وہ چیزیں جو نہیں ہیں وہ اس طرح سے ایجاد ہوں گی، آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس سینس میں دیکھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا معاملہ آسمان والے کے حوالے کر، یعنی کہ حق تعالیٰ کے حوالے کر، تو اسماء کے معلوم کا پتہ پائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ کن اسماء سے کس طرح سے تو نے کیا کام نکلوانا ہے، کرنا ہے۔ یہ وہ پہلا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ٹھیک ہے کہ تیری یعنی ثابت ہی ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، لیکن تو اس پہ بھی تو غور کرنا کہ اس کا کون سا اسم کیا نتائج دے رہا ہے، کس وقت ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ پھر اگر ایک اسم سے کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے تو دوسرے اسم میں جا کر اس اسم سے پناہ کیسے لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تو کرے گا تو کچھ نہ کچھ تو تجھے اس کی معرفت میں اضافہ ہی ہوگا نا، جس میں اس کے اسماء کی معرفت بھی شامل ہے۔ یہ جلال والا پہلو ہے، یہ جمال والا میرے خیال میں پہلو ہے۔ دوسرا اپنا معاملہ کسی کے حوالے مت کر، اب یہ عین والا پہلو ہے، جلال والا، کہ بھائی چھوڑ، جب تجھے پتہ ہی ہے کہ جو تیری عین میں ہے ہونا وہی ہے، پھر ٹینشن کون سی ہے، حق تعالیٰ نے بھی تیرے ساتھ وہی کرنا ہے، تو پھر تو کیوں کہتے ہیں نا کہ تو دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا نہیں کا مطلب ہے کہ تیری عین جو ہے نا اور کسی کی ایسی نہیں ہے جیسی تیری ہے۔ بے شک۔ یا تو بندہ کہے نا کہ یار کسی اور کی بھی سیم ایسی ہے، جب تو اکیلا ہی ہے، وجود میں تکرار ہے ہی نہیں، تجلی میں تکرار ہے ہی نہیں، حق تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ سب کچھ واجب کیا ہے، جو تیرا معاملہ ہے اس نے ویسا ہی کرنا ہے، تو پھر تجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جلال والا معاملہ ہے، وہ جمال والا تھا، جی جی،
دیکھیں نا وہ اب جلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف حق کی، وہ تھوڑا سا بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کون سا، یہ عین ثابت کی طرف ہے کہ زیادہ فوکس ایک پہ رکھ، اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں حق پہ بھی ساتھ اس کے اتنا ہی فوکس رکھ. تو یہ دونوں چیزیں آ گئی. تو اس میں کمال والا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اچھا امید رکھیں. کمال والا یہی ہے نا کہ اس میں آپ دونوں کو لے کے چلیں، اپنی طرف بھی دیکھیں عین کی طرف، لیکن ذہری بات ہے عین کچھ کر نہیں سکتی، کرنا حق نہیں ہے تو پھر حق پہ فوکس کرے، اس سے مانگے، اور وہ اسماء کی جو ساری گیم ہے، ساری کہانی ہے، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ فی الوقت کس طرح سے اسماء سے مدد لے سکتے.